إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ وہ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور رب ذوالجلال کی ذات جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین بات رب ذوالجلال کی بات ہے، اور سب سے اچھا طریقہ میرے اور آپ کے آخری نبی آمنہ کے لال عبد المطلب کے یتیم پوتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد درود نازل ہو ریگستان کے کنکریوں سے بھی زیادہ، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق صد تکریم حاضرین جمعہ، بزرگان دین،
نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو ہماری زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کا دن نصیب فرمایا، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب کریم نے ہم تمام کو سب سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا کرتا ہوں الہ العالمین کہ ہمیں ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے جمعہ کے خطبے کو تو قبول فرما اور ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات لائی گئی تھی کہ ایک قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، ایک قوم کیسے عزت پا سکتی ہے، اور رب العالمین کا یہ وعدہ کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا زمین میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس آیت کے تحت رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں لوگوں میں سے امام بناؤں گا، تمہیں ذمہ داری سونپوں گا، تمہیں خلافت دوں گا، زمین میں تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے۔ اس سلسلے میں محترم حضرات آپ کے سامنے 3 شرائط یا 3 اصول بتائے گئے تھے۔ سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑ کے جو اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا العرب والعجم، وفی روایت آخر تملک العرب والعجم۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم دنیا پر بادشاہت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا پڑے گا، رب ذوالجلال کی توحید کو، اس کی اکتائیت کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ ایک اصول تھا، یعنی دعوت تبلیغ کا اصول تھا۔ دوسرا اصول تھا یقین، رب العالمین پر یقین، حالات کو بدلنے کا یقین کہ رب کریم ہماری حالتوں کو بدلے گا، ضرور بدلے گا، یہ یقین۔ اور تیسرا اصول تھا صبر۔ صبر جیسے بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ناگوار حالات آ جائیں، ہر وقت صبر کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا، یہ انسان کو دنیا میں باعزت کر دیتا ہے، دنیا میں انسان کو خلافت دے دیتا ہے، دنیا میں انسان کو ایک آئیڈل بنا دیتا ہے، نمونہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس دنیا میں واقعی میں صحیح معنوں میں ہمارے اسلاف کی جو عزت تھی ویسی عزت ہم پانا چاہتے ہیں، اس دنیا میں سر بلند ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہماری تکریم ہو، ہمارا ادب ہو، ہمارا لحاظ کیا جائے، اور ہمیں ہر محفل میں یاد کیا جائے۔ یہ دنیا کی محفلیں چھوڑو، رب العالمین کی محفل میں اگر ہم اپنا نام شمار کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے، ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارا نام لے، ہماری تعریف کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت کے دن رب العالمین یہ کہے کہ بندہ یہ سیڑھیاں ہیں اور یہ تیرا قرآن ہے جو تو نے یاد کیا تھا، اس کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ محترم حضرات، آج کا ایک ہی اصول میں آپ کے سامنے بتلاؤں گا کہ ہم عزت کیسے پا سکتے ہیں، سربلندی کیسے پا سکتے ہیں، مقام کیسے پا سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اپنا مرتبہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں، کھوئی ہوئی عزت کو ہم کیسے پھر دوبارہ پا سکتے ہیں، زمین پر، زمینی سطح پر ہم اپنی حکومت کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج کل انڈیا وغیرہ میں جو چل رہا ہے انڈیا میں، وہ حکومت نہیں، دین اسلام کی حکومت، دین اسلام کا پرچم اس دھرتی پر لہرانا چاہتے ہیں،
دین اسلام کا جھنڈا ہم اس سرزمین پر لہرانا چاہتے ہیں تو محترم حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا، اصول بتلا دیا، کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ بتلا دیا ہے، اور وہ تمام امور بتلا دیے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو امور بتلا دیے اور اپنے صحابہ کرام سے کہا ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت میں چھوڑ دیا ہوں، فیکم تم میں، امرین دو چیزوں کو، دو کاموں کو میں تمہارے پاس چھوڑ دیا ہوں، چھوڑ رہا ہوں نہیں، چھوڑ دیا ہوں۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لن تضلوا، اور یہ بھی بات یاد رکھو، میں تمہارے درمیان وہ دو چیزیں چھوڑ دیا، اور اگر لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میرے صحابہ اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، مضبوطی سے اپنے دانتوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، اپنے جبڑوں کے ساتھ پکڑے رہو گے، لن تضلوا، اللہ کی قسم یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی لہو و لعب، یہ دنیا کی آرائشیاں، یہ دنیا کی پرتعیش زندگی ہمیں کبھی برباد نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنی اصل زندگی جو فکر کرنی ہے اس فکر سے ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ لن تضلوا، اللہ کی قسم تمہیں ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، تم غلط راستے پر نہیں جاؤ گے۔ محترم حضرات، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، اور میری سنت ہے۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، آج ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا نام آ جائے، ہم مسلمانوں کی غلبیت کی وجہ سے، ہماری تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم دنیا میں سر بلند ہونا چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، یہ بار بار جو الفاظ میں دہرا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کے کانوں میں بات جا کر یہ کان سے نہیں نکلنا، بلکہ آپ کے دلوں میں رس بچ جانا، آپ کے دلوں میں بات بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جو بار بار جو بات کہی جاتی ہے انسان اس پہ غور کرنے لگتا ہے اور غور کر کے اس پہ عمل کرنے لگتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں کسی کی 15 سال، کسی کی 25 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، 50 سال ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن مجید پر غور کیا؟ ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صبح شام پڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا اور ترجمہ کرنے کے بعد کیا ان آیات پر ہم نے کبھی غور کیا؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا، ترکت فیکم امرین، اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہوں، دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہوں، لن تضلوا، نہ تمہیں دنیا کی محبت گمراہ کر سکتی ہے، نہ ہی تمہارے بیوی بچے تمہیں گمراہ کر سکتے ہیں، نہ ہی تمہارا مال تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کب؟ جب تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، جب تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت یعنی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو مسلمانوں کو عروج پر لے کے جاتی ہے اور وہی کتاب نیچے لے کر آتی ہے۔
نیست و نابود کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، بے عزت کر دیتی ہے، 4 لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں فرمایا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اے میری امت کے لوگوں، اے نوجوانوں، اے خواتین اسلام، ذرا سنیے، سن کر اپنے دل میں ان باتوں کو رکھیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک رب العالمین، یرفع تمہارے مقامات کو، تمہاری عزتوں کو، تمہارے مال کو، تمہارے دل میں بسنے والی محبتوں کو یرفع بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ کس کے ذریعے سے بڑھا دیتا ہے؟ بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن مجید سے، اقواما یعنی قوموں کو اللہ رب العالمین عروج دے دیتا ہے۔ وَيَذَعُ بِهِ آخرین، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو ضائع کر دیتا ہے، قوموں کو برباد کر دیتا ہے، قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ان کی عزتیں اچھالی جا رہی ہوں، ان کی ماں بہن، ان کی عزتوں کی قدر نہ کی جا رہی ہو، ایک مسلمان سامنے کھڑے ہوا ہو اور ان کی خاص رشتہ داروں کی کیوں نہ عزت اچھالی جا رہی ہو، زبان سے ایک لفظ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کے متبعین تھے، قرآن کے ماننے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم، ایک مسلمان عورت دکان پر جاتی ہے، یہودیوں کی دکان پر، وہاں پہ یہودی مسلمان عورت کے پردے کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں، اور جب کا پردہ جو تھا ایک دم پوری طرح چادر کا پردہ تھا، ایسا برقع نہیں تھا کہ تھوڑا پکڑنے سے نہ نکلتا ہو، لیکن جو چادر پہلے پہنا کرتے تھے، تھوڑا نیچے سے اگر کوئی دبا کے پکڑ لے گا تو چادر کھل جاتی تھی۔ کیا ہوا محترم حضرات؟ مسلمان بھی ایک وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی، یہودیوں کو غصہ آ گیا، کیونکہ ان کو جلن تھی، حسد تھا۔ کیا بول کے آخری نبی ہماری امت میں کیوں نہیں آیا؟ یہ جلن تھا، یہ الگ تفصیل ہے۔ وہ جلن کی وجہ سے، یعنی احکامات جو مسلمانوں پر نازل ہو رہے تھے، رحمت والے احکامات جو نازل ہو رہے تھے، پردے کا حکم نازل ہو گیا، عورتیں پہلے بغیر پردے کے نکلتی تھیں، عورت دکان کے پاس آ گئی، یہودی کی دکان کے پاس، دو یہودیوں نے اللہ کی قسم، انہوں نے عورت کی، صحابیہ کے اس کرتا، اس حجاب، اس برقعے پر پیر رکھ دیا پیچھے سے، اور جب عورت یعنی صحابیہ وہ پلٹی تو ان کا چہرہ کھل گیا، اللہ اکبر، چہرہ کھل گیا۔ آج کیا ہے؟ نارمل ہو گیا ہے، نارمل ہو گیا ہے۔ بھائی کسی کا چہرہ دکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پردے میں سے نہیں ہے۔ اے بھائی آپ اپنا علم آپ کے پاس رکھو، کیوں احکامات، اللہ رب العالمین کے احکامات پہ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہاں پہ صحابی کی غیرت دیکھو، اس صحابی نے تلوار نکال لیا اور یہودی کو قتل کر دیا۔ اللہ کی قسم، ان دو یہودیوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کیا ہوا؟ ایک عورت کی عزت کی بات آئی، مسلمان عورت کی عزت کی بات آئی، مومن عورت کی عزت کی بات آئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا، یعنی مکہ المکرمہ سے، مدینہ المنورہ سے انہیں بھگا دیا اور وہاں سے انہیں جلا وطن کر دیا۔ یہ ہوتی ہے مسلمانیت، یہ ہوتی ہے مسلمان کی غیرت۔ کیوں آج ہمارے اندر وہ غیرت کیوں نہیں ہے؟ وہ آج ہمارے اندر وہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے اندر وہ ہمت کیوں نہیں ہے کہ ہم کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہو اور ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ بات کر سکیں۔ محترم حضرات، اس طاقت کو پانے کے لیے، اس ایمان کو پانے کے لیے، ایمان کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ضروری ہے تلاوت کر رہے ہوں تو اس کا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، اور جب ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس پر غور کریں۔ جب بات سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو تو علماء کرام جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں اور بعد میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے، اللہ کی قسم، ہم جو یہ چار لوگ جو بیٹھ کر ہم آپس کی جو گفتگو کرتے ہیں، آج مسلمانوں کو یہ ہو گیا، مسلمانوں کو وہاں مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو مٹا دیے جا رہے ہیں، یہ ہم خالی بولتے ہی رہیں گے لیکن کبھی حاصل نہیں کریں گے۔ اگر ہم
اگر صحیح واقعی معنوں میں اس دنیا میں اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو وہ حقوق ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو محترم حضرات، قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عروج بخشتا ہے، یعنی قوموں کو اوپر لے کے جاتا ہے، ان کے مقام کو، ان کی عزتوں کو اللہ رب العالمین دوبالا کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان لوگوں کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ کون سا علم بھائی؟ ڈاکٹر کا علم، انجینئر کا علم، ڈگری کا علم، یہ منع نہیں ہے، شریعت میں سے ہی ہے، یہ علم منع نہیں ہے۔ جو انسانیت کو جو علم فائدہ دیتا ہے وہ شریعت میں سے، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہاں پر کس علم کے ذریعے سے عروج مل رہا ہے ہمیں، کس علم کے ذریعے سے ہمیں عزت مل رہی ہے؟ قرآن مجید کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، اور اللہ کی قسم، اور اگر کوئی انسان اس دین اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر، اس دین اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر، قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ پر عزت پانا چاہے گا، اللہ کی قسم اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین جا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ آپ کا بادشاہ آئے گا تو ہم فلسطین کے ان دروازوں کے جو فتح تم نے حاصل کی ہیں وہ چابیاں دے دیں گے، چابیاں دے دیں گے۔ غلام باری لگا دیے کہ ایک اونٹ تھی، باری لگا، واقعہ معلوم ہے، کتنا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فلسطین کے قریب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری نیچے آ گئی اور غلام کی باری اوپر آ گئی۔ وہ عمر جو آدھی دنیا، بلکہ آدھے قطبوں تک انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا، اور عزت دیکھو، سبحان اللہ، اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے ہیں۔ یہ تعلیم کس نے دی انہیں؟ یہ اصول کس نے دیا انہیں؟ یہ عدل کرنے کا، یہ انصاف کرنے کا ہنر کس نے دیا انہیں؟ انہی کا قول ہے، انہی کا قول ہے کہ ہم ذلیل قوم تھے، ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جا رہا تھا، ہم ایک دم اللہ کی نظر میں گرے ہوئے قوم تھے۔ اس اسلام نے ہمیں عزت بخشی ہے، اس اسلام نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اسلام کیا ہے بھائی؟ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاۃ، بے شک جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون، تلا یتلو یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا۔ اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو چھپ کر سرن و علانین چھپ کر اور لوگوں کے سامنے جو خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے درجات ہیں۔ کہنے کا مطلب یہاں پہ وجہ تسمیہ یا وجہ دلالہ جو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے والا ہوں، اس آیت کریمہ میں ایک ٹکڑا ہے، ان الذین یتلون الکتاب، یعنی جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ بھائی ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ دوسری کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، کیا رب العالمین نے دوسری کتابوں کی فضیلت بیان کی ہے جو قرآن مجید کی بیان کی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اے میرے امت کے لوگوں خوشخبری ہے تمہارے لیے خوشخبری ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک انسان ایک حرف پڑھے گا، فلہ بی حسنۃ، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، بعشر امثالها، عشر کہتے ہیں عشر ذی الحجہ، آیت نے عشر ذی الحجہ اور یوم عاشوراء، عشر عربی کا جو لفظ ہے عشر، یہ 10 کو کہا جاتا ہے۔ بِأَمْثَالِهَا لا اقول میں یہ نہیں کہوں گا، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، لا اقول میں یہ نہیں کہوں گا، الف لام میم حرفن، بھائیو الف لام میم ایک حرف ہے پورا ملا کر، میں یہ نہیں کہوں گا، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ دنیا میں ایسی کون سی کتاب ہے جو اس طرح کی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہو؟
کوئی بھی کتاب نہیں ہے، یہ واحد قرآن مجید ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح محترم حضرات، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے، یہاں پر آج صرف تلاوت کی بات کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، قرآن مجید کو ہم پڑھتے رہیں گے، اللہ کی قسم قریب تھا کہ صحابہ کو فرشتے ملاقات کر لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے قریب تھا کہ صحابہ کرام سے فرشتے آسمان سے اتر کر ان سے ملاقات کر لیتے، لیکن انہوں نے تلاوت کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ وہ حدیث اس طرح سے ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک آدمی ہمارے زمانے میں، براء بن عازب کہہ رہے ہیں ایک آدمی ہمارے زمانے میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، رات میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، وعنده فرس، اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، جو تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، مربوط، باندھا ہوا تھا، باندھ کر تھے، فتغشته سحابۃ، یہ جو بادل ہے، بادل اس کو ڈھانپ لیا، بادل اس کو ڈھانپ لیا، فجعلت تدنو، اور قریب ہونے لگا، اور قریب ہونے لگا۔ یہ رات کا تو قصہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بادل رات میں نظر نہیں آتا، یہ دن کا ہی قصہ ہو سکتا ہے۔ تو قریب ہونے لگا بادل قریب ہونے لگا، وجعل فرسه ينفر منها، گھوڑا ادھر ادھر ہنانے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا، گھوڑا بدکنے لگا۔ فلما اصبح اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس آئے اور کہا، فذکر ذلک لهم، اور اس سے ذکر کیا، فقال تلک السکینۃ تتنزلت للقرآن، یہ سکینت تھی، یہ سکون تھا جو قرآن مجید کے ذریعے سے تم پر نازل ہو رہا تھا، یعنی تمہارے گھوڑے پر، تمہارے مکان پر، تمہارے گھر میں فرشتوں کا نزول ہونے والا تھا، قریب تھا کہ تم فرشتوں سے ملاقات کر لو۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ ہوتی قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی طاقت۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ محترم حضرات، عام سی باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیا ہے بھائی، اپنی زندگی میں اگر ہم عزت چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، جیسی بھی جب تک زندگی ہو موت نہ آئے، اس سے پہلے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ قرآن کے بغیر ہمیں کیا بھی کر لیں، کیا بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی کر لو، اتنا مال کما لو، اتنا مال کما لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ابھی جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، یہ قوم جمع ہوتی ہے، کہاں پر جمع ہوتی ہے؟ فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے۔ اس کا فائدہ دیکھو، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کا دراسہ کرتی ہے، سبق پڑھاتی ہے، قوم اس کو سبق کے طور پر پڑھاتی ہے۔ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، غشیتہم الرحمہ، فرشتے اس پر رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، وحفتہم الملائکہ، اور اپنے پروں کو ان کے ارد گرد پھیلا دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اب کون نہیں چاہتا بھائی، کون نہیں چاہتا ایم ایل اے، ایم پی، مودی صاحب وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، ان کا نام بھائی تمہارے ہلگندہ میں آکو، کسی ایک آدمی کے پاس کوئی بڑا آدمی منسٹر آکو گھر میں بیٹھ گیا، اس کی کیا شان ہوگی؟ ہمارا اور آپ کا حال، میرا تو حال سمجھو، میری حالت کیا ہوگی میرے گھر میں آ کے، جو کہ صادق بھائی کا گھر ہے، ان کی آکو ہمارے روم میں بیٹھ گیا تو میری کیا شان ہوگی؟ کون ہے کہ مول صاحب، کیا بڑا مقام ہے کہ ان کا؟ سبحان اللہ۔ اگر ہمارا ذکر اللہ کے سامنے ہو تو وہی قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ اپنے سامنے ذکر کر رہا ہے، تلاوت کرنے والوں کا، قرآن مجید کو پڑھنے والوں کا اپنے سامنے ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج کتنے ایسے ہیں، چند لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید آ کر پڑھتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ برکت ان سے نوازے ان کی زندگی میں، اور اتنی پاپولیشن، اتنے لوگ ہیں، تو
قرآن گھر میں پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، اللہ برکتوں سے نوازے، لیکن یہاں پہ جو ذکر کیا بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں، تو اللہ کے گھروں کا آباد کرنا قرآن مجید کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، مطلب یہ ہے کہ رب العالمین ہمارا نام لے کر فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح محترم حضرات، قرآن مجید پڑھنے والوں کی فضیلت یہ ہے، تلاوت کرنے والوں کی، وہ حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، موت بہت زیادہ ہے، ختم نہیں ہو سکتا، زندگی بھر بھی بیان کرتے رہیں گے۔ تو جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے چہرے کے پاس آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بندہ تلاوت کرتے رہتا، فرشتے ایک دم منہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تلاوت کرتا گیا تو فرشتے اس تلاوت کرنے والے انسان کے ہونٹوں سے ہونٹ کو ملا دیتے ہیں۔ تلاوت کرتا ہے بندہ تو فرشتے اس کے منہ کے ذریعے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید پڑھتے جائے، جو لذت، جو مزہ ہم بریانی میں تلاش کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھو، 2-3 گھنٹے قرآن پڑھ کے دیکھیے، یہ معجزہ آپ کے سامنے آئے گا، کرامت آئے گی، یقیناً آئے گی، کیونکہ لا شک قرآن مجید شک والی کتاب نہیں ہے، احادیث مبارکہ شک کرنے والی حدیث نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے، رب العالمین کا قیامت کے دن فرمائے گا، آ میرے بندے اقرا ورتقی، اے بندے یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، اقرا ورتقی، قرآن مجید پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے محترم حضرات، اس کو معمول نہیں لینا چاہیے۔ بھائی ایک مرتبہ موت آ گئی تو ختم، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، نہ باپ بچاتا، نہ مال بچاتا، نہ بیٹے بچاتے، جو زندہ ہوتے ہمارا مال وغیرہ سب لے کے، جو صحیح تربیت کی ہوں گے تو صحیح استعمال کریں گے۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، پیارے بچوں، آج جمعہ کے خطبے سے جو میں آپ کو پیغام جو دے رہا ہوں وہ کیا ہے، اپنی زندگی میں کبھی قرآن مجید سے اور حدیث مبارکہ سے دور نہیں ہونا، کبھی بھی دور نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہوں میں تھوڑے مطلب آپ کی عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن جو بات اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہے اس پہ آپ اپنے دل میں رکھیں۔ سب کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم اپنے دل میں رکھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو مرتے دم تک اپنی نسل میں در نسل میں اس قرآن مجید کی نصیحت، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے ہمیں عزتیں مل سکتی ہیں، اس قرآن مجید کو مکمل طور پر ہم اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ رب العالمین چند مہینوں سے ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، بارش کے محتاج ہیں۔ رب العالمین چرند پرند گھوڑ بیل بکرے سب انتظار میں ہیں۔ رب العالمین تو تیری رحمت کی بارش نازل فرما، موسلادھار بارش نازل فرما، فائدہ مند بارش نازل فرما۔ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما، انہی کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما اور انہی کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما۔ اور اللہ سب سے بڑی نعمت تیرے چہرے کو دیکھنا ہے، رب العالمین ہم تمام کو تجھے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔